انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم IJFF KSA چیپٹر کی جانب سے سعودی عرب کے شہر ریاض میں پہلی NRI کانکلیو کا اہتمام کیا گیا۔ ریڈ اونین ریسٹورنٹ ریاض میں منعقدہ اس کانکلیو میں ظفر سریشوالا، سابق چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور مولانا محمد رحمانی ثنابلی، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ پیش ہے سلسلے میں یہ تفصیلی رپورٹ۔ ہندوستان کا تنوع یعنی بقائے باہم جمہوریت کی بنیاد ہے، جس کو ہر حال میں برقرار رکھنا اور اس کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک کی ترقی کا انحصار اس کے متنوع سماج کی ترقی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے ریاض سعودی عرب میں انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم KSA چیپٹر کے اہتمام منعقدہ NRI کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس کانکلیو میں ظفر سریشوالا، سابق چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور مولانا محمد رحمانی ثنابلی، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ ملک رئیس احمد، ڈائریکٹر انجام گروپ نے مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ کانکلیو کا آغاز محترم منصور قاسمی، رکن مینیجنگ کمیٹی کی خراط کلام پاک سے ہوا، جبکہ ابتدا میں جنرل سیکریٹری فورم راشد الحسن نے IJFF کے قیام اور اس کے اغراض و مقاصد پیش کیے۔ ڈاکٹر محمد اشرف علی، صدر انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم KSA چیپٹر نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا اور اس کانکلیو کو منعقد کرنے کے پس پردہ عوامل پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مذکورہ کانکلیو کا عنوان انڈیاز ڈائیورسٹی اے اسٹریٹجک ایسٹ دیا گیا تھا، جس کے تحت 2 سیشن منعقد ہوئے۔ پہلے سیشن میں مہمان مقررین نے خطاب کیا، جبکہ دوسرا سیشن سوال و جواب پر مشتمل تھا۔ مولانا محمد رحمانی ثنابلی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مذہب اسلام نے مسلمانوں کو دوسری اقوام کے ساتھ امن و سلامتی کی بنیاد پر زندگی گزارنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور انہیں اسلامی تعلیمات اور اصول و ضوابط کی روشنی میں اس کی حکمت عملی پر قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے مواقف کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کی۔ ظفر سریشوالا نے اپنے خطاب میں زور دیا کہ ملک کے ہر طبقے کو اس کی ترقی میں اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے مسائل میں انہیں سیاسی طور پر بااختیار بنانا اور تحفظ فراہم کرنا شامل ہے، اور ان کے حل کے لیے عملی کوشش ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 15% پر مشتمل مسلمانوں کی آبادی ملک کو معاشی طور پر طاقتور بنانے کے لیے دیگر اقوام کے ساتھ برابر کی حصہ داری ادا کر رہی ہے۔ ملک رئیس احمد نے کہا کہ ہندوستان میں بہت مواقع ہیں اور ان مواقعوں سے استفادے کے لیے ہند سعودی ایکسچینج پروگرام شروع کیا جانا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے متعلقہ مرکزی وزیر سے نمائندگی بھی کی ہے۔ ایڈوائزر فورم KN واصف، اسماعیل حسن اور عبدالنعیم قیوم مینیجنگ کمیٹی رکن نے مہمانوں کا تعارف پیش کیا۔ اسی طرز پر نائب صدر سعود رحمان، سامنات کرونا گپلی، قاضی محمد اسماعیل حسن عامر اور شریک معتمد باسط ابومال نے مہمانوں کی خدمت میں ہدیہ گل کا نذرانہ پیش کیا۔ پہلے سیشن کی کارروائی فورم کمیٹی رکن عبدالنعیم قیوم نے چلائی، جبکہ دوسرے سیشن کو محترمہ شہزین ارم جوائنٹ سیکریٹری فورم کے حوالے کیا گیا تھا۔ فاروق رضا مینیجنگ کمیٹی رکن نے کانکلیو کے انتظامات کی نگرانی کی۔ اس کانکلیو میں ریاض میں قائم کئی تنظیموں کے سربراہان کے علاوہ معزز شخصیات بشمول ایڈوائزر فورم غضنفر علی خان اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ ریاض کے جو پورے آرگنائزیشنز کے پریزیڈنٹ، اسکولز ریپرزینٹ کرنے والے، بزنس کے لوگ اور پورے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، صرف ہمارے 2 اسپیکر کو سننے کے لیے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں 2-3 بات کا یہ کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ایک پروگرام ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ بغیر اس کے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لیکن آج کا جو فرسٹ جو کنکلیو ہونے والا ہے، یہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم دیار غیب میں ہیں، اور ہم جو NRIs یہاں پہ ہے اور NRI جو انڈیا میں چلے گئے۔ لاسٹ ٹائم ہماری اتفاق ہوا کہ میں چھٹی گیا تھا اور میں دیکھا کووڈ کے بعد کئی ایسے NRIs جو یہاں سے گئے تھے
اور وہاں پہ جانے کے بعد بھی کہ جو ایج لمٹ ہوتی ہے 30 40 50 سال ہوتی ہے، تو ان لوگ کو کافی یہ مشکل ہو رہی ہے کہ وہاں پہ میڈیکل نہیں مل رہا ہے، اور یہاں جانے کے بعد میں تत्कालीन چیف منسٹر اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مودی صاحب نے بلایا تھا کچھ اسائنمنٹ کے لیے. میں اسی وقت سعودی سے انڈیا بزنس شروع کیا تھا میں نے، اینڈ اٹ واز اے بگ چیلنج بیکاز ان گجرات اینڈ آسکنگ سمبڈی آف دیٹ اسٹیچر ٹو گو اینڈ واٹ از آسکنگ فار. میرے والد مرحوم سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ظفر بھائی کا ایگزامپل کے سامنے کوئی 1 میٹر کی ایک لکیر کھینچتا ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہ لکیر ہمارے مفہوم اور اسی طریقے سے ہمارے منہج اور ہمارے طریقے یا ہماری فکر کے خلاف ہے، تو ہم اس لکیر کو مٹانے کے لیے اپنی صلاحیتیں ضائع کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس 1 میٹر کی لکیر کے آگے اس سے بڑی لکیر کھینچنے کی کوشش کریں. یہ اسلامی نظریہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ بذات خود آپ کے کارناموں کے نتیجے میں کاؤنٹر ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو دیکھا کہ اسواق المدینہ میں، مدینہ کے بازار میں یہودیوں کا غلبہ ہے. ہر چیز میں، ہر کاروبار میں وہ غالب ہیں. مسلمان پیبند لگے کپڑے بغیر سواری کے کسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا. کمزور تھا، لاچار تھا، بے یار و مددگار تھا، لیکن اس کے پاس سہارا تھا تو اپنے نبی کی تربیت. تو میرا ایک فوٹو جو بہت وائرل ہوا ہے جس پر میری قوم نے مجھے میر جعفر سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا فتوے دیے ہیں، یہ بہت چلا ہے، میں دے رہا ہوں. تو بھائی میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ میں ان کو ریکویسٹ لیٹر دیتا ہوں اپنے لیے، زمین کے لیے نہیں، مولانا آزاد کے لیے، جس پہ میری قوم نے مجھے میر جعفر کا، تو وہ میں دے رہا ہوں. لیکن بعد میں پھر میرے بعد والوں نے اس کو وہ نہیں کیا گورنمنٹ میں آپ کو، لیکن وہ انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کو دیتے ہیں 5 ایکڑ آئیے آپ. تو اس کے بعد یہ تبلیغ جماعت کے جو مسئلہ ہوا تھا کووڈ کا، کووڈ کے بعد 461 لوگوں کو بغیر کسی کورٹ ووٹ کے ڈائریکٹ ان کے آرڈر سے نکلوائے. تو کرسی پہ پہنچنے کا زمانہ جو چھوڑ دیجئے اس کو، ہم کو کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے کہ اس راستے سے جا سکتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کر. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس سٹیٹ میں ہم ہوں اس سٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہو اس سے ہمارا رابطہ ہو، اور سینٹر میں جو گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو. یعنی پروسیس آف ڈائلاگ یا انگیجمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارا ہر زمانے میں ہر وقت میں ہونا چاہیے. اور تعلیم، اس میں مسلمانوں کو اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ جو تعلیم ہے نا، الٹیمیٹ وہاں ہم کو جانا پڑے گا. کسی نے بھی مجھے پوچھا کہ بھائی روٹی کا مسئلہ ہے بہت بڑا، تو میں تو یہاں تک کا کہتا ہوں کہ بھوکے رہو، بھوکے رہو لیکن پڑھو، مر نہیں جاؤ گے. 2 روٹی کھاتے ہو 1 روٹی کھاؤ.